حدیقۃ الادب، اس کا جو ہے نا پہلا سبق من ہدی القرآن الکریم وہ چل رہا تھا، جس میں ہم نے جس کے جو ہے نا تقریباً 4 پیراگراف ہیں، جس میں سے پہلا پیراگراف ہم نے سب سے ابتدا جب ہم نے اس کتاب کی ہے پچھلے لیکچر میں تو اس وقت پڑھ لیا تھا۔ تو اب آگے جو ٹرانسلیشن ہے وہ اب میں جو ہے نا آپ لوگوں کو اس چیپٹر میں پڑھاؤں گا، صحیح ہے؟ تو اب وہ دیکھ لو دوسرا پیراگراف اور تیسرا پیراگراف پڑھیں گے ہم اس لیکچر میں۔ تو دوسرا پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ بھئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل کہہ دیجئے یا پوچھئے، ٹھیک ہے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یعنی قل کا مطلب کہہ دیجئے، ادعوا اللہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، یعنی اللہ کہہ کر پکارو، ادعو تم پکارو اللہ اللہ کہہ کر، اب ادعوا الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھو کہ قل آپ کہہ دیں کہ جو ہے نا ادعوا اللہ اللہ کہہ کر پکارو، اب ادعوا الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو، صحیح ہے۔ ایما تدعو جس نام سے بھی آپ پکاریں گے فلہ الاسماء الحسنی تمام اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں، صحیح ہے۔ ولا تجہر بصلاتک اپنی نماز کو بہت زیادہ بلند مت کیجیے، ولا تخافت بہا اور نہ اسے بالکل پست کیجیے، وابتغی فیما بین ذالک، وابتغی فیما نہیں وابتغی بین ذالک سبیلا اور تلاش کیجیے اس کے درمیان کوئی راستہ، ٹھیک ہے، یعنی نہ نماز کو بالکل جہرن اور نہ بالکل سرن، بلکہ اس کے درمیان معتدل جو راستہ ہے اس کو جو ہے تلاش کیجیے۔ اچھا، وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے لم يتخذ ولدا یا الذی جو لم يتخذ ولدا اولاد نہیں رکھتا، لم يتخذ ولدا جو اولاد نہیں رکھتا، ولم یکن له شریک فی الملک اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے سلطنت میں، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ الملک کا ترجمہ ہم نے بادشاہ پڑھا تھا نا، تو سلطنت بادشاہت کچھ بھی کہہ لو، ٹھیک ہے، تو نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے کس میں؟ بادشاہت میں۔ ولم یکن له ولی من الذل اور وہ نہیں رکھتا کوئی کون؟ ولی من الذل مددگار، من الذل پستی سے، ٹھیک ہے، وکبرہ تکبیرا اور اس کی بڑائی بیان کیجئے تکبیرن بڑا جان کر، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بڑائی بیان کیجئے بڑا جان کر۔ تو یہ آپ لوگ ایک مرتبہ ترجمہ کرا دیا، ایک مرتبہ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لو، پھر اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو لکھ کر دے دوں گا۔ تو اس کے اندر تھوڑی سی ایک دو باتیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو جو بھی آپ کہہ کر پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے، اسی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے نام، ٹھیک ہے۔ ولا تجہر بصلاتک اپنی نماز کو بہت زیادہ بلند مت کیجیے، ولا تخافت بہا اور نہ بالکل پست، ٹھیک ہے، وابتغی بین ذالک سبیلا اور کوئی ایسا یعنی جو اس کے درمیان راستہ ہے اس کو تلاش کیجیے، وابتغی اور تلاش کیجیے بین ذالک اس کے درمیان سبیلا راستہ، ٹھیک ہے، وقل اور کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا جو اولاد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور اس کا کوئی سلطنت میں شریک بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی اور نہ ہی اس کا کوئی دوست کوئی مددگار ہے، کدھر کس سے؟ من الذل پستی سے، ٹھیک ہے، وکبرہ تکبیرا اور اس کی بڑائی بیان کیجئے بڑا جانتے ہوئے بڑا جان کر، صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ولم یکن لہ ولی من الذل، کیا مطلب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے پستی سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے پستی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پستی ہے ہی نہیں۔ پستی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کبھی پستی یا ترقی یا پستی کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسان کے لیے ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے نا اپنے مددگار کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کیا اگر انسان پستی میں ہے تو وہ اس کی مدد کر کے جو ہے نا اس کو ترقی کی طرف گامزن کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پستی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے پستی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ولی کی ضرورت ہوگی۔ ولی کا مطلب وہ ولی نہیں، ولی اللہ جیسے آپ لوگ ہیں،
وہ ولی نہیں، بلکہ ولی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دوست، کوئی مددگار، ٹھیک ہے، یہ عربی والا ولی ہے۔ اچھا اس کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ترجمہ ہے پستی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تعالیٰ کی دو باتیں اس میں بیان کی۔ نمبر ایک، اللہ کی عظمت تو بیان کرنی ہے، بڑھائی بیان کرنی ہے، اس کی رفعت بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایسے نہیں، ایسے اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت بھی ہو، اس کی بڑائی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے، اس کو بڑا جان کر، ٹھیک ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی میری بڑائی بیان کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں کہ اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر بھی اس کی عظمت ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس پیراگراف کے اندر، وہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادعو پہلا لفظ ہے اد، بلکہ اس سے بھی پہلا ہے قل۔ قل کا مطلب کہو، ادعو پکارو، اچھا، لا تجہر، لا تجہر، بلند مت کرو، ٹھیک ہے، لا تخافت، پست مت کرو، ٹھیک ہے، الظلم ذلت، ٹھیک ہے، پستی، کبر ہو، اس کی عظمت بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے لکھ کر الذلت لکھ دیا، یہ الذل، الذل، ٹھیک ہے۔ الذل کا میں نے ترجمہ لکھ کر دیا ذلت یا پستی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی ترجمے ہیں۔ ذلت کس کو ہوتی ہے؟ جو پست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت اور پستی ہے ہی نہیں، صحیح ہے، تو یہ اس کی ہوگی تشریح۔ اچھا جی، اب جو ہے نا یہ میں نے لکھ کر دیا، اب جو ہے نا اس کا ترجمہ دیکھو کہ قل ادعوا اللہ، قل کہہ دیجئے، ادعوا اللہ، اللہ کہہ کر پکارو، عبید الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جو کچھ بھی آپ کہہ کر پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو سو اچھے اچھے نام، فا کا ترجمہ سو اچھے اچھے نام، لہو اسی کے لیے ہیں، کس کے لیے؟ ہو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو بہت زیادہ بلند مت کیجئے، ولا تخافت بہا، نہ اسے بہت زیادہ پست کیجئے، وابتغی بین ذالک سبیلا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کیجئے، ٹھیک ہے، وابتغی اور تلاش کیجئے، بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی راستہ۔ اچھا، وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، اللہ للہ اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یہ موصوف صفت کا ترجمہ کر رہا ہوں، الذی لم یتخذ ولدا، جو اولاد نہیں رکھتا، صحیح ہے، ترجمہ سمجھ لگی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اولاد نہیں رکھتا، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، فی الملک سلطنت میں، بادشاہت میں، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ ولی، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار، کوئی دوست ہے، من الذل، پستی سے، ٹھیک ہے، ذلت سے، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، تکبیرن بڑا جانتے ہوئے، ولی،
گار اور یعنی دوست، دوست، ٹھیک ہے. تو اب تو ہو گیا نا پورے الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو میں نے یہ لکھ کر دے دیے. یہ اب ہمارا پہلا پیراگراف یہاں پر، یوں تو اس لیکچر کے ساتھ پہلا پیراگراف مکمل ہو گیا، ویسے تو 2 پیراگراف الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں ادھر لگا دی ہم نے یہ لائن. اب پیراگراف، تیسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسرا پیراگراف دیکھو، کہہ رہے کہ یہ سورۃ المومن کی آیات میں سے 1 2 3 آیتیں ہیں آسان آسان، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کو بھی اب بس آپ لوگ دیکھ لو، اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کی چھٹی. یہ سبق یہاں پر، یہ والا آج کا مطلب یہ لیکچر یہاں پر ختم ہو جائے گا، صحیح ہے. پھر باقی جو چوتھا پیراگراف رہ جائے گا، چوتھا پیراگراف اور کچھ مشقیں ہم پھر اگلے اس میں لیکچر میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا. حسیب یحسب کا ترجمہ ہوتا ہے گمان کرنا. کیا تم نے گمان کر لیا انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثاً، بے فائدہ، عبثاً بے فائدہ، وانکم الینا، اور تم ہماری طرف، لا ترجعون، کبھی نہیں لوٹو گے ہماری طرف، میری طرف. اس سچی والا میری طرف نہیں، مطلب اللہ کی طرف. میرے پاس آگے ادھر الینا سے کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی میری طرف. اچھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ ہماری طرف بولا ہے. دیکھو، میری طرف نہیں بولا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے نا، اس کی سلطنت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، جیسے ابھی اپنے پڑھا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اچھا، پھر اگر ایک ہے تو لفظ میری بولا جاتا ہے یا ہماری بولا جاتا ہے؟ میری بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کیوں بولا؟ ہماری کا تو لفظ تب بولا جاتا ہے نا جب جمع ہو، زیادہ ہو، مطلب ایک سے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن لفظ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ عظمت کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. کہ بھائی کیا مطلب کہ جو ہے نا ہماری طرف، یہ ہمارے کا لفظ کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صاحب عظمت ہے، عظمت والے، ٹھیک ہے. تو اس لیے تو یہ ایسے نہیں کہ بھئی جو ہے نا الینا، نا جو ہے نا جی جمع کا صیغہ ہے، یعنی جمع کی ضمیر ہے، تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ مطلب یہ پھر شریک والا معاملہ آ جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا زیادہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، جمع کی ضمیر کیوں لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اچھا خیر، یہ تو میں تفسیر میں لگ گیا، آپ لوگوں کو جو ہے نا ایسے اشکال چھیڑ دیا. تو یہ آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ گیا نا. اچھا جی، اب اگلی آیت دیکھو، کہہ رہے کہ فتعال اللہ الملک الحق. فتعالی، بہت اوپر ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، الملک جو بادشاہ ہے، الحق سچا، جو سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، رب العرش الکریم، معزز عزت والے عرش کا رب ہے، ٹھیک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارے الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، لا برہان لہو بھی، کیسے دوسرا معبود؟ کہ اس دوسرے معبود کی دلیل اس پکارنے والے کے پاس نہ ہو. یہ میں نے ضمیر کا ترجمہ کر دیا. تو ویسے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا برہانہ، کہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہو اس کے پاس بھی، اس کی، کس کی؟ جو دوسرا معبود پکارا ہے، صحیح ہے. اچھا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا حساب تو ہمارے ہی پاس ہے نا، پھر دیکھ لیں گے، صحیح ہے. اس کا حساب ہمارے ہی پاس ہے، دیکھ لیں گے، آ جائے گا، جب مر گیا ہمارے پاس ہی آنا ہے تو پھر اس وقت ہم دیکھ لیں گے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وَقُلْ، اور کہہ دیجیے، رب اغفر، اے میرے رب، اغفر، تو معاف کر، ورحم، اور رحم کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور رحم کرنے والوں میں آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ بہتر ہیں رحم کرنے والوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کے اعتبار سے ترجمہ کر دیا.
اب دوبارہ اس کا جو ہے نا ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو. افحسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے انما خلقناکم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثاً بے فائدہ. ٹھیک ہے. وانکم اور تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم ہماری طرف ہم نے تمہیں پیدا کیا بے فائدہ اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ پوری آیت کا ترجمہ. فتعال اللہ الملک الحق بہت اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے جو بادشاہ ہے سچا ہے. لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ عزت والے عرش کا مالک ہے رب ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود لا برہان لہ بھی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. صحیح ہے. وَقُلْ اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اغفر معاف کر ورحم اور رحم کر وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر دیتا ہوں. حسبتم حسبتم یا پورا کر لو. افحسبتم کیا تم نے یہ گمان کیا ہے یہ گمان کر لیا. ٹھیک ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا. اچھا جی. عبثاً بے کار. ٹھیک ہے. اور تعالی بہت اوپر ہے. صحیح ہے. لا برہانہ لا برہانہ نہیں ہے کوئی ویسے برہان کا ترجمہ دلیل ہے. صحیح ہے. تو لا برہانہ نہیں ہے کوئی دلیل مطلب اس حساب سے ترجمہ لکھا ہوں. اچھا بس یہی ہے ادھر. ٹھیک ہے. ماں لکھ لو. ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہو گیا نا یہ. اب اس حساب سے جو ہے نا ترجمہ دیکھ لیجیے. تیسرا پیراگراف کا ہو گیا. افحسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے انما خلقناکم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثاً بے کار بے فائدہ وانکم اور تم نے یہ گمان کر لیا کہ انکم کہ تم الینا لا ترجعون ہماری طرف نہیں لوٹو گے. فتعال اللہ الملک الحق اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الملک جو بادشاہ ہے الحق سچا ہے. صحیح ہے. یعنی اس رب کی ذات بہت اوپر ہے بہت بلند ہے جو رب بادشاہ بھی ہے اور سچا بھی ہے. اچھا. رب العرش الکریم لا الہ الا ہو نہیں ہے اس کے سوا کوئی الہ. رب العرش الکریم جو معزز تخت کا رب ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارے کسی دوسرے معبود کو لا برہان لہ بھی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وَقُلْ اور کہہ دیجئے رب اغفر اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیجئے. رب اغفر اے میرے رب اغفر تو معاف کر دے ورحم اور رحم کر وانت خیر الراحمین اور آپ بہت زیادہ بہتر ہیں رحم کرنے والے. صحیح ہے. تو یہاں پر یہ دوسرے پیراگراف کے الفاظ ہو گئے یہ تیسرے پیراگراف کے الفاظ ہو گئے. تو باقی
یہ اب تک جو ہے نا پہلے سبق کے ہم لوگوں نے 3 پیراگراف، کل 4 پیراگراف ہیں، 3 پیراگراف ہم لوگوں نے پڑھ لیے، ایک پیراگراف پچھلے لیکچر میں، 2 اس میں پڑھ لیے. اب ایک پیراگراف ہم جو ہے نا اگلے لیکچر میں اور کچھ مشقیں ہوں گی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی ہم حل کریں گے، تو پھر یہاں پر ہمارا پہلا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد سے، اس پہلے چیپٹر کے بعد سے آپ لوگوں کو ترتیب بتا دوں کہ کیا ہوگی. اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم پہلے لیکچر میں آدھا چیپٹر پڑھیں گے، پھر اگلے لیکچر میں آدھا چیپٹر، یہ ہو جائے گی ہماری ٹرانسلیشن ختم. پھر آ جائے گی بات مشقوں کی. مشقیں 2 یا 3 لیکچروں کے اندر جو ہے نا ہم لوگ مشقیں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو 5 پیریڈ میں ہمارا ایک لیکچر، ایک سبق ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا، تو اس سبق کے اندر آپ لوگوں کو دوسرے اور تیسرے پیراگراف کے اندر چلو پہلا بھی شامل کر لو. کوئی چیز اگر آپ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے بالکل بھی نہ پوچھیں. صحیح ہے، آپ لوگ مجھ سے بالکل بھی نہ پوچھیں. چلو پوچھ لینا، ٹھیک ہے، میں پھر آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں گا. تو پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.